السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم سے تو سحری کے وقت زیادہ کھایا نہیں جاتا، اور جب ہم سحری میں زیادہ کھا نہیں پاتے تو پھر سارا دن کمزوری کا، تھکاوٹ کا احساس ہوتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ صبح کا کھانا 60% کھاؤ، دوپہر کا کھانا 30% کھاؤ، اور شام کا کھانا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے 10% کھاؤ۔ جب روزے کی حالت ہے تو روزے میں سحری 70% کرو، اور جو افطاری ہے وہ 30% کرو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اب جب ہم نے افطاری 70% کر لی تو صبح کیسے ہم سے کھایا جائے گا؟ اگر ہم افطاری میں چٹپٹی چیزیں کھائیں، تیل والی چیزیں کھائیں، یا رات کا کھانا اتنا ہیوی کر لیں جو رات کو ہضم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جو رات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ افطاری میں اگر ہم 30% کھانا کھاتے ہیں، اگر ہم افطاری میں 30%، وہ 30% کیسے ہوگا؟ کھجور کے ساتھ آپ روزہ کھولو، نبیذ کے ساتھ آپ افطاری کرو، اس کے ساتھ آپ فروٹ ہیں، اس کے ساتھ سبزیاں ہیں، آپ اس کا سیلڈ بنا کے کھاؤ، اس میں آپ جو کا دلیا کھاؤ، اس کے ساتھ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جو آپ کے سنیکس ہیں وہ آپ افطاری میں فریش جوس لے سکتے ہیں، آپ اس میں میرے محترم بھائی اور بہنوں فروٹ چاٹ لے سکتے ہیں، کریم چاٹ لے سکتے ہیں، دہی بنے ہوئے گھر کے آپ وہ لے سکتے ہیں، اپنے گھر میں جو آپ کے بنائی ہوئی میرے محترم بھائیوں پکوڑے اور سموسے جو گھر میں سرسوں کے تیل میں بنائے ہوئے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اور آپ کھانے کے طور پہ میرے محترم بھائی اور بہنوں، افطاری میں اگر آپ اوائڈ کریں تو صبح کے وقت اچھی خاصی بھوک بھی لگے گی، اور صبح کا جو کھانا ہے وہ جب آپ 70% کھائیں گے تو آپ کو نہ تھکاوٹ کا احساس ہوگا نہ کمزوری کا احساس ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں سحری 70% کرنی چاہیے، اور 70% سحری وہی کرے گا جس کی افطاری 30% ہوگی۔ اب جس کی افطاری 70% ہوگی، کیا وہ سحری 70% کر پائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ رات کو لوگ کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں، افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں، اور کیونکہ جب رات کو کھانا کھائیں گے، رات تو آرام کے لیے بنائی تھی، اب وہ کھانا ہضم تو ہونا نہیں، اب جب وہ ہضم نہیں ہوتا تو صبح کو بھوک نہیں لگتی، اب جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے نکلنے کے بعد ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس بھوک کے احساس کی وجہ سے نقاہت بھی ہو جاتی ہے، کمزوری بھی ہو جاتی ہے، تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے میں تھکاوٹ ہوتی ہے، ہم گرے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ سبب ہے، صرف اگر ہم افطاری 30% کر لیں اور سحری 70% کر لیں تو ہم ساری باتوں سے بچ سکتے ہیں۔